السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ انتہائی فضیلت والا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادتیں اس عشرے کے اندر جمع فرما دی۔ ایک تو اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اور اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ دوسری ایک اہم عبادت اور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک حج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو بھی اس عشرے کے اندر رکھا ہے۔ دوسری ایک اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھی ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنا یہ اس عشرے کی ایک اہم فضیلت ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسان الحمدللہ اس اہم عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ قربانی کے عمل کو الحمدللہ لاکھوں انسان قربانی کے عمل کو اس عشرے کے اندر انجام دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس اہم عبادت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ جو قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اس میں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لا تعد ولا تحصى، ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب کتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے پر عطا فرماتے ہیں، بے شمار نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، نیکیوں کا اندازہ میں چونکہ یہاں نہیں، آخرت میں اس کا اندازہ ہوگا۔ نیکی کتنی عظیم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وہاں تو ہمارے اعمال کا فیصلہ نیکیوں ہی سے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کوئی نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو کیا ہے، قربانی کرنی ہے۔ اور جس شخص کو وسعت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو صاحب نصاب ہے، چاہے اس کے مال پر سال بھی نہ گزرا ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر شخص کو قربانی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، اس کو اللہ نے وسعت دی ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کان لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے وسعت دی ہے، اس کے پاس وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، جانور کی قربانی کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے، لیکن حصہ نہیں لے رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے وسعت ہونے کے باوجود، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ محترم حضرات، یہ جو لفظ ہے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے، یہ ایک طرح سے انتہائی ناراضگی والی بات ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں بھئی ہمارے گھر کے قریب سے بھی نہ بھٹک جانا، یہی مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا، کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا، اس کو عیدگاہ کی نماز کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص قربانی کرے، قربانی کے اندر حصہ لے۔ اگر کوئی شخص وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت تنبیہ ہے اور سخت وعید ہے، اللہ کے نبی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے، اور ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی کس طرح کرنی ہے میرے عزیز اور بزرگوں؟ قربانی کرنی ہے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ،
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ محترم حضرات، ظاہر سی بات ہے کہ اصل قربانی تو ہماری جانوں کی قربانی ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، چہیتے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جانوں کی قربانی نہیں مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اصل تو جانوں کی قربانی ہے، لیکن تم اس کے عوض اپنے جانوروں کو قربان کر دو۔ تو ان جانوروں کو جو ہم قربانی میں دیں گے، قربانی کریں گے جانوروں کی، میرے عزیز اور بزرگوں، ہمیں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو لوگ قربانیاں کرتے ہو تو اللہ کے یہاں قربانیوں کے گوشت اور قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو گوشت اور نہ خون اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقوی ہی پہنچتا ہے۔ کس اللہ کی رضا کے لیے، کس خوشنودی کے لیے تم قربانی کر رہے ہو، یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، اسی کی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں فقہاء اکرام کہ اگر قربانی کرنے والے جو 7 شرکاء ہیں، جانور کے اندر 7 ساجیدار ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت قربانی سے کیا ہے، گوشت کھانے کی نیت ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ گوشت صرف حاصل کرنا ہے، اس نیت سے قربانی کر رہا ہے، تو اس کی تو قربانی فاسد ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرکاء کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے 7 شرکاء جو جانور کے اندر حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے۔ انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص کیا ہے، قربانی میں حصہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔